لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایام تشریق کی فضیلت پہ بات کریں گے۔ ایام حج خصوصاً ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو سال بھر کے تمام دنوں کے مقابلے میں اس لیے افضل ترین قرار دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی توحید اور تکبیر بیان کی جاتی ہے۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کا حکم بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 203۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں خوب یاد کرو۔ تو اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، 3 دن بنتے ہیں، اور ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو ہم سب لوگوں کو یاد کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو حاجی لوگ حج کرنے گئے ہیں انہیں تو اللہ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان جو کہ جہاں بھی رہ رہا ہے، ہم لوگوں کو بھی ان 3 دنوں میں خوب اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی ہم نیکیاں جو ہیں وہ کما سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت کے مطابق یہ صرف حاجی لوگوں نے نہیں اللہ کو یاد کرنا، جو ہم لوگ ہیں پوری دنیا کے مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان 3 دنوں میں خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے، تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے، تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جو ہے نیکی کے کام وہ ہمیں ان 3 دنوں میں زیادہ کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں، عید جو ہے اللہ تعالیٰ نے عید کے موقع پہ ہمیں جو ایک اصول دیا ہے، جس اصول کی طرف کبھی ہمارا ذہن نہیں گیا۔ دن میں 5 نمازیں ہم لوگوں پہ فرض ہیں، مگر عید والے دن اللہ نے 6 نمازیں ہمیں دی ہیں۔ دونوں عیدوں پہ اللہ نے 1 نماز کا اضافہ کیا ہے، اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے موقع پہ جو ہم کو اصول دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے عام دنوں سے زیادہ یاد کرو، اس لیے 1 نماز کا جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو جب عید والے دن اللہ نے 1 نماز کا اضافہ کر دیا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ جو بھی خوشی کا موقع ہو اس پہ ہمیں اللہ کو عام روٹین سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک 4 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں۔ اب دیکھیں، بہترین تو یہی ہے کہ ہم 10 کو قربانی کریں، لیکن اگر کوئی 10 کو نہ کر سکے تو وہ 11 کو بھی کر سکتا ہے، 12 ذی الحج کو بھی کر سکتا ہے، اور 13 ذی الحج کو وہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر سکتا ہے۔ یہ قربانی کرنے کے جو آخری اللہ نے ہمیں ٹائم دیا ہے وہ 13 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے کا وقت ہے، تو اس وقت تک جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایام تشریق کے دنوں میں ہم سب کو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایام تشریق کے جو دن ہے اس میں ہم نے کھانا پینا تو ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کو بھی کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جو کثرت سے یاد کرنا ہے نا ان دنوں میں، یہ صرف حاجی لوگوں کا کام ہے۔ دیکھیں، حاجی جو ہیں انہوں نے تو اللہ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کو راضی کرنے اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ہمیں بھی ان دنوں میں تھوڑا سا ایکسٹرا اہتمام کرنا چاہیے کہ اب عید ہم گزارتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا ہم کیسے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کر کے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام تشریق میں اللہ کی تکبیر و تحلیل یوں فرمایا کرتے تھے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان دنوں میں ہمیں تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے، جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں جب عید آتی ہے یا عید کے یہ جو ہوتے ہیں دن، ان دنوں میں ہماری جو نمازیں ہیں نا وہ سم ٹائم مس ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ
ہم نمازیں جو ہیں وہ وقت پہ پڑھیں، اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد بھی ہم لوگ کثرت سے کریں، کیونکہ یہ جو دن یہ بڑے قیمتی دن ہے اور افضل ترین دن ہے، پورے سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو دن ہے اس میں ہمیں اللہ کو خوب سب کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔